وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. اب دیکھیں قتال کا حکم آ گیا. پہلے رمضان سے اس کا جو ہے تمہید بننے شروع ہوئی کہ رمضان کے روزے رکھو، سختیاں برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، رات کو جگراتا برداشت کرو تراویح کی نماز کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں. اس کے بعد حج کا ہلکا سا ذکر آیا اور حج کے ساتھ ہی ذکر کر دیا قتال کا کہ بھئی اب مکے کو بھی آزاد کروانا ہے. قتال جو ہے یہ اسلام کا سمم بونم ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایمانوئل کانٹ کی فلسفی کے اندر سمم بونم کہتے ہیں ہائیسٹ گڈ آف اینی تھنگ کو. کسی بھی چیز کا سب سے اچھا جو اچھے سے اچھی چیز ہے ہائیسٹ گڈ، اس کو کہتے ہیں سمم بونم. اسلام کا سمم بونم ہے قتال، کہ کوئی شخص اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے رب کے لیے میدان جنگ میں اتر آئے اور کہے کہ بس ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. وہ تیار ہو جائے اپنی جان دینے کے لیے. جو بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی خواہش فرمایا کرتے تھے. یہ ایپیکس ہے. تو کسی درجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا بھی فرمایا. وہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خیبر کے موقع پر جو خیبر کی ایک یہودیہ عورت نے زہر دیا تھا، آپ کی وفات سے کچھ دن پہلے اس زہر کا اثر عود کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس زہر کی جو ہے وہ آج بھی میری انتڑیوں کو کاٹ رہا ہے. تو اسی تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری سبب بھی آپ کی شہادت کا بنایا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. تو قتال کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے لڑتے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن اس میں حد سے مت بڑھنا، زیادتی نہ کرنا. وہ آگے آئیں گی ڈیٹیلز اس کی. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو.